أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کر کے ہمیں سمجھایا ہے، اور وہ دونوں حصے انتہائی ضروری ہیں۔ ایک حصہ ختم ہو جائے تو دوسرا حصہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دو حصے کیا ہیں؟ ایک حصہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہے، جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حقوق، اور دوسرا حصہ ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، وہ ہے حقوق العباد۔ یہ دونوں حصے اکٹھے چلتے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک حصے میں بھی سستی کی جائے تو دوسرا حصہ جو ہے وہ شدید متاثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ ایک طرف کمائی کرتا جا رہا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، کما رہا ہے، لیکن دوسری طرف محفوظ نہیں کر رہا۔ وہ جہاں پہ سٹور کرتا ہے، جہاں پہ محفوظ کرتا ہے، اس کی تجوری کو، اس کے وہ حفاظتی اکاؤنٹ کو چور لگا ہوا ہے، جو اس کی رقم، کمائی ہوئی رقم کو آہستہ آہستہ کھاتا جا رہا ہے۔ نتیجتاً وہ ایک دن ضرورت پڑنے پر وہ اپنی تجوری کو کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو کمایا ہوا مال تھا وہ سارا کا سارا چوری ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ قابل استعمال نہیں ہے، وہ مفلس کا مفلس رہ جاتا ہے۔ حضرات ایسے ہی ہے، اگر ایک بندہ صرف حقوق اللہ کے اوپر توجہ کر لیتا ہے اور وہ دن رات اسی پر محنت کرتا ہے کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، میرا دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ناطہ نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بس ہر وقت اللہ اللہ ہی کروں گا، تو اس کے ذمے جو اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق لگائے ہیں، وہ حقوق اس کی نیکیوں کو کھانے لگ جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا
اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک بندہ یہ بات کہے کہ میں نے صرف حقوق العباد کو ادا کرنا ہے، میں نے صرف بندوں کو خوش کرنا ہے، اللہ کی ذات کا کیا ہے، اللہ تو معاف کر دے گا، تو یہ بھی گھاٹے کا اور خسارے کا سودا ہے، کیونکہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اور جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میرے اللہ نے یہ دونوں چیزیں میرے اور آپ کے لیے ضروری رکھی ہیں، ان کی انتہائیں بھی میرے اللہ نے بتا دی ہیں، ان کے حقوق بھی میرے اللہ نے بتا دیے ہیں، آپ کے اور میرے فرائض بھی میرے اللہ نے اپنے قرآن میں اور تفسیر اس کی صورت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس واضح کر دیے ہیں۔ اس کی سب سے جو خوبصورت جھلک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارکہ ہے جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جس دن میرے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے وہ بلیغ اور وہ عظیم کلمات کہے کہ جو کلمات بندے کی زندگی کو بدل دینے والے ہیں، بندے کو سمجھا دینے والے ہیں کہ یہ جو انتہا ہے، اگر تو اس سے آگے جائے گا تو پھر اس سے آگے گھاٹیاں ہیں، اس سے آگے وہ تباہی کے راستے ہیں کہ جو تیری زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرات وہ کیا چیز ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ جس مہینے کے اندر کھڑے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو لوگ اچانک اس سوال پر حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ شاید یہ کوئی اور مہینہ ہے یا اللہ کے نبی کسی اور مہینے کا نام لیں گے، کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ عرب والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ محرم کا نام کو سفر رکھ دیا، سفر کا نام محرم رکھ دیا، ذی الحج کا نام کوئی اور رکھ دیا، تو اس طرح ان کے ہاں یہ کوئی عجب نہیں تھا۔ تو صحابہ خاموش ہو گئے کہ شاید اللہ کے نبی کوئی اور نام رکھیں گے، تو فرمایا میرے صحابہ کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا اللہ کے نبی ہاں یہ ذی الحج کا مہینہ ہی ہے۔ اور ذی الحج کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے 4 حرمت والے مہینے اپنے بندوں کے لیے قرار دیے ہیں۔ وہ 4 حرمت والے مہینے، ان کے اندر اللہ کی حرمتوں کو پامال نہ کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ فرمایا کہ ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 حرمت والے مہینے لگاتار ہیں۔ اور فرمایا ایک رجب مضر، ایک رجب مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ فرمایا یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو کیا ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ آج ذی الحج نہیں ہے؟ صحابہ نے تصدیق کی اللہ کے نبی ہاں آج ذی الحج ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ لوگوں یہ کون سے شہر میں کھڑے ہو، یہ شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام پھر خاموش ہوئے۔ فرمایا کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ حرمتوں والا شہر نہیں ہے، مکے کے اندر کھڑے ہو، یہ مکہ شہر کا حصہ ہے، یہ حرمت والا نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی یہ حرمت والا شہر ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ دن کون سا ہے، یہ کون سا دن ہے جس دن کے اندر کھڑے ہو؟ صحابہ پھر خاموش رہے۔ کہا یہ یوم النحر نہیں ہے، یہ وہ قربانیوں کا عظیم دن نہیں ہے، عظمت والا دن نہیں ہے۔ حضرات 3 حرمتیں اکٹھی ہو گئیں، مہینہ حرمت والا، دن حرمت والا، شہر حرمت والا۔ فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ او لوگو جس طرح
یہ مہینہ حرمتوں والا ہے، اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح یہ شہر حرمتوں والا ہے، اس شہر کی حرمت کو پامال کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح یہ میدان، یہ دن حرمتوں والا ہے، اس کی حرمت کو پامال کرنا جائز نہیں ہے۔ بعین ہی 3 چیزیں ایسی ہیں جو حرمت والی ہیں، ان کو بھی پامال نہ کیا کرو۔ وہ کیا ہے؟ ان دماءکم، تمہارے خون، حرام علیکم، حرام ہیں، واموالکم، تمہارے مال، حرام علیکم، تم میں سے ایک دوسرے پر حرام ہیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ حضرات، جس طرح ان 3 چیزوں کی حرمت کو مانتے ہو، اسی طرح ان 3 چیزوں کی حرمت کو بھی مانو جو میرا نبی بتا رہا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے خون۔ حضرات، خون مسلم اللہ کے ہاں اس قدر عظمت والا ہے، اس قدر اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض، آسمان کے اندر جتنی مخلوقیں ہیں ساری کی ساری، زمین کے اوپر جتنی مخلوقیں ہیں ساری کی ساری، اشترکوا فی دم مؤمن، یہ سارے کے سارے مل کے ایک مومن کو ناحق قتل کر دیں، اللہ ایک مومن کی اتنی عزت کرتا ہے، اللہ کے ہاں ایک مومن کا اتنا احترام ہے، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ان سب کو اکٹھا جہنم کے اندر پھینک دے کہ تو نے میرے بندے کو قتل کیا ہے۔ اللہ، آج بندہ مومن کی قدر ہی نہیں ہے، آج مسلمان کی قدر ہی نہیں ہے۔ اللہ، ایک 25 روپے کی گولی کے ساتھ بندے کو مار دیا جاتا ہے، دھیلے کا اس کا مول نہیں پڑتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا آسمانوں زمین کے ساری کی ساری مخلوقات ایک مومن کو قتل کرنے کے جرم میں شریک ہوں، میرے رب کے ہاں ایک مومن کی اتنی عزت اور اتنی قیمت ہے، فرمایا اللہ سارے کے سارے کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دے۔ فرمایا یہ پہلی وہ چیز ہے، ان دماءکم، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ حضرات، خون بہانا، آج خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ آج قتل ہونے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا کہ قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور قتل ہونے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ وہ بیچارہ جو وہ روڈ پر وہ حملہ آور کی گولی لگنے سے بیچارہ قتل ہوا، اس کو کیا پتا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، اور جو مارنے والا قاتل ہے اسے کیا پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ خون مسلم کو اتنا سستا اور اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کسی کو مار دے، پرواہ نہیں ہے۔ ان دماءکم، تمہارے خون تمہارے ایک دوسرے پر حرام ہیں، جائز نہیں ہے کسی کو قتل کرنا۔ کسی کو قتل کرنا صرف 3 جرائم ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ قتل بھی میں اور آپ عامی آدمی نہیں کر سکتا، وہ وقت کی گورنمنٹ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو قتل کرے، وہ اس کو بدلہ لے کے دے، اس کے ساتھ وہ ایسا سلوک کرے۔ وہ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ فرمایا السیب الزانی، شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو شریعت کی حد میں، شریعت کے اندر اس کے اوپر حد لگے گی، اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا۔ یہ کون نافذ کرے گی؟ گورنمنٹ۔ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کہے کہ یہ حد میں نافذ کر رہا ہوں، نہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والنفس بالنفس، اگر ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا ہے جان بوجھ کر، تو وہ اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا، قصاص کے اندر اس کو قتل کیا جائے گا، اور قصاص لے کے کون دے گی؟ گورنمنٹ، عدالت۔ کوئی بندہ کہے کہ اس نے میرے فلاں کو قتل کیا تھا، میں اپنا بدلہ لینے کے لیے اسے قتل کر رہا ہوں، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس سے قتل و غارت بڑھے گی، اور ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ خاندانی دشمنیاں آج
سال ہا سال سے بلکہ صدیوں سے جو جاہلیت میں تھا بالکل ویسے ہی آج وہی سسٹم چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انصاف نہیں ملتا۔ عدالتوں کے اندر 25-25 سال تک مقدمہ چلتا ہے اور ملزم جو ہے وہ باعزت بری ہو جاتا ہے، اور اگر تگڑا ملزم ہو، پیسے والا ہو، عہدے والا ہو، بڑا ملزم ہو، تو وہ چند سالوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر، چند دنوں کے اندر وہ چھوٹ کے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرات میرے اللہ نے اپنی عدالت اسی وجہ سے رکھی ہے کہ سارے مقدمات کے فیصلے دنیا میں نہیں، کچھ مقدمے ایسے ہیں جن کے فیصلے آسمانوں پہ ہوں گے، ان کی FIR آسمانوں پہ درج ہوتی ہے، اور ان کا فیصلہ میرے رب کریم قیامت کے دن کرے گا۔ 2 وجوہات ہو گئیں، ایک شادی شدہ زانی، دوسرا جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، فرمایا وہ بندہ جو دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے، اسلام کے ساتھ تمسخر کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، اگر وہ ساری زندگی اسلام قبول نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے اس کے حقوق کو اس کو دیے جائیں، اس کو رہائش دی جائے، اس کے امن کا خیال کیا جائے، اسے بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، غیر مسلم کے حقوق باقاعدہ طور پر ذمی کے حقوق اس کو ادا کیے جائیں۔ لیکن اگر وہ اسلام کے ساتھ کھیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مزاق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد چند دنوں بعد کہا کہ مجھے اسلام پسند نہیں آیا، واپس جانا چاہتا ہے، تو واپسی کا رستہ بند ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اس کو جھٹلانے والا جو ہے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن کیا میں اور آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو قتل کرنا، اس کو ختم کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ 3 ہی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور جتنی بھی دیگر وجوہات ہیں اس میں سے ہر وجہ کہیں نہ کہیں آ کے اس 3 کے ساتھ ملتی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ جیسے ڈکیٹی ہے، ڈکیٹی کے اندر انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم، فرمایا وہ لوگ جو دنیا کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی ڈکیٹی کرتا ہے اور ڈکیٹی کے اندر اس سے بندہ قتل ہو جاتا ہے، پھر اس کا تعلق قتل کے ساتھ آ جائے گا۔ فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، فساد میں بھی اس سے قتل ہوگا۔ یعنی جتنی بھی دیگر وجوہات ہیں وہ مین ان تینوں چیزوں کے ساتھ آ کے ملتی ہیں۔ تو حضرات پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون مسلم ان دماءکم، تمہارے خون تمہارے اوپر حرام ہے، ایک دوسرے کے اوپر اس کو حلال نہ کرو۔ اسی وجہ سے عبادات میں قیامت کے دن سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ نماز کا ہوگا، عبادات میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ اللہ کا معاملہ اٹھایا جائے گا، نماز کا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، نماز کا۔ اور معاملات میں جو سب سے پہلا جو معاملہ ہوگا، جو سب سے پہلا فیصلہ ہوگا وہ خون مسلم کا ہوگا۔ اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، سب سے پہلا فیصلہ قیامت کے دن جو معاملات کا ہوگا وہ خون کا ہوگا، کہ کس نے کس کا خون بہایا، کیوں بہایا، کیا وجہ تھی، اور اس کو بدلہ لے کے دیا جائے گا۔ حضرات جس طرح خون مسلم حرام ہے اسی طرح مال مسلم بھی حرام ہے۔ آپ کسی کا مال کسی بھی ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے، وہ مال آپ کے لیے حرام ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، دھوکے سے، فراڈ سے آپ کسی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کے دیندار ہوں گے۔ جائز صورت کیا ہے؟
इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम बैनकुम अन तराज़िम मिनकुम। फरमाया जायज़ सूरत ये है कि तुम पार्टनरशिप करते हो, तिजारत के अंदर साझेदारी करते हो, उसकी कोई भी सूरत हो वो जायज़ है तिजारत के ज़रिए। तराज़िम बैनकुम, हाँ आपस में रज़ामंदी के साथ, उसकी रज़ामंदी से आप उसका माल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको मजबूर करके, उसके ऊपर जुल्म व जबर करके किसी का माल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उतना ही हराम माल है, उसके माल की, मुसलमान के माल की हुर्मत भी वही है जो हुर्मत वाले महीने ज़िलहज की है। माल मुस्लिम की हुर्मत भी वही है जो मक्का शहर की है। माल मुस्लिम की हुर्मत भी वही है जो यौमुन नहर की है, मैदान मिना के अंदर खड़े हो के अल्लाह के सामने जहाँ पे कुर्बानी करनी होती है। जितनी ये तीन चीज़ें हुर्मत वाली हैं, अब मक्के के अंदर जाके कोई गुनाह का इरादा करे, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था जो बैतुल्लाह के अंदर चोरी करता था। यानी कुछ लोग वहाँ पे भी बाज नहीं आते, वहाँ पे भी जाके चोरी करते हैं। वो चोरी किसी मुसलमान का माल हो या गुलाफ़े काबा हो। हमारे यहाँ कुछ लोगों का तसव्वुर ये बन चुका है कि गुलाफ़े काबा का टुकड़ा लेके आना है। अजब बात है, वो बाकायदा कैंचियाँ साथ लेके जाते हैं, बाकायदा तौर पर ब्लेड लेके जाते हैं कि मैंने गुलाफ़े काबा का टुकड़ा जो है वो काट के लाना है। हज के मौके पर गुलाफ़े काबा को क्यों बुलंद कर दिया जाता है? हज़रात गिरामी, ये मेरी और आपकी वजह से है। अल्लाह ताला ऐसे भाइयों को हिदायत दे। और उन्होंने बाकायदा क्या, ये कैसा तसव्वुर है? यानी आज अगर गुलाफ़े काबा मुतबर्रक है, बाबरकत है, तो उसको काटो, तो जो बैतुल्लाह है, जो उसकी ईंटें हैं, वो बरकत वाली नहीं है। इसका मतलब है उसको उखाड़ उखाड़ के ले आओ, तो वहाँ पे बचेगा क्या? यानी अजब हमारी कौम को जो है वो बात सूझ गई है, वो बैतुल्लाह के अंदर चोरी से बाज नहीं आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में एक आदमी था जो चोरी करता था। कैसे कि उसके पास खूंडी होती थी, खूंडी। वो चलता चलता जो है वो लोगों के सामान के साथ उसको ऐसे उड़स लेता और खींचता हुआ ले जाता। अगर तो उस बंदे को पता चल जाता तो कहता हो मुझे पता नहीं चल सका, ये इसके साथ अड़ गया है, पता नहीं चल सका। और अगर उसको पता ना चलता तो वो उसको उचक लेता और ले जाता, चोरी कर लेता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बदबख्त अल्लाह की जहन्नम के अंदर, अल्लाह की जहन्नम के अंदर वो अपने उस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। अल्लाह की जहन्नम में उसका अजाब है। यानी चोरी, गलत काम वो बैतुल्लाह के अंदर हो तो वो भी वैसा ही है। तो भाइयों, गुलाफ़े काबा, और फिर पिछले दिनों इसमें मज़े की बात आपको ये बताऊं कि पिछले साल एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया जो जाली कपड़े पे गुलाफ़े काबा की तरह के नक्शो नगार बना के हम जैसे सादा लोगों को बेचता था। इधर लोग खुश होते थे, जी मेरे पास तो गुलाफ़े काबा है। मैं बड़ा हैरान होता था इस बात से। मैंने कहा एक गुलाफ़े काबा है, उसको भी वो उतार कर जो म्यूज़ियम है उसके अंदर रखते हैं, या उसके वो टुकड़े करके सरबराहान ममलिकत को तोहफे के तौर पर देते हैं। बहरहाल ये दो बातें मुझ तक पहुंची हैं। तीसरी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो हर चौथे बंदे के घर में गुलाफ़े काबा का टुकड़ा लगा हुआ, ये कहाँ से आ गया? तो बाद में पता चला कि कुछ बंगाली थे, कुछ हमारे भाई थे तो मुसलमान ही ना सारे, वो जाली गुलाफ़े काबा की कढ़ाई करके हमारे जैसे सादा लोगों को बेचते थे, ये गुलाफ़े काबा ले जाओ। और हम बड़े खुश होते थे, मेरे घर में गुलाफ़े काबा लगा हुआ, बड़ी बरकत होगी। तो बात यहाँ से चली थी कि चोरी वो कहीं पे भी हो, डाका कहीं पे भी हो, गलत काम कहीं पे भी हो, हराम है। अगर माल मुस्लिम आप उचकने की कोशिश करेंगे तो ये भी हराम है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन, अन तराज़िम मिनकुम, आपस में रज़ामंदी के साथ, रज़ामंदी से वो अपना सारा भी तुम्हें दे दे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर उसकी रज़ामंदी के बगैर आप 1 रुपया भी उससे लेते हैं तो वो भी तुम्हें क़यामत के दिन उसको अदा करना पड़ेगा। और ये वही चीज़ है जिसके बारे में मैंने अर्ज़ किया कि एक बंदा कमाई करता है, तिजोरी के अंदर जोड़ता है, लेकिन जब निकालने का वक़्त आता है तो कुछ भी नहीं होता। क़यामत के दिन ऐसा ही होगा कि एक बंदा
اگر خلق خدا کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، خلق خدا کے جو حقوق ہیں ان کو پامال کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ وہ کسی کو کچھ دے گا، کسی کو کچھ دے گا، کسی کو کچھ دے گا، وہ بانٹتا رہے گا۔ سوالی موجود رہیں گے، مظلوم موجود رہیں گے، جن کے اوپر ظلم کیا ہوگا وہ موجود رہیں گے، حتیٰ کہ وہ سارے اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور لینے والے ابھی باقی ہوں گے، اور لینے والوں کو کے گناہوں کو اللہ اکٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھ کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ حضرات یہ کون بندہ ہوگا؟ یہ کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ میرے اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نمازی ہوگا، یہ صدقہ و خیرات کرتا ہوگا، یہ زکوٰۃ دیتا ہوگا، یہ روزے رکھتا ہوگا، اور تھوڑے بہت نہیں، پہاڑوں کے ساتھ آئے گا یہ۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں کتنے ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ فرمایا وہ پہاڑوں جتنے اس کے صدقے ہوں گے، پہاڑوں جتنی نمازیں ہوں گی، لیکن صرف وہ ایک طرف لگا رہا کہ میں نے صرف اللہ اللہ کرنی ہے، باقی خیر ہے، تو وہ حقوق العباد، حقوق اللہ کمائے ہوئے کھا گئے۔ اور اگر آپ صرف حقوق العباد کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ جی بس حقوق العباد ادا کرنے چاہیے، باقی حقوق اللہ دی خیر اللہ معاف کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا غضب بڑا شدید ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں ایسا عذاب دوں گا جس طرح کوئی عذاب دے نہیں سکتا، میں بے نماز کا یہ انجام کروں گا، سود خور کا یہ انجام کروں گا، رشوت خور کا یہ سارا معاذ اللہ اور اللہ کے نبی نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، او تم کیسی بات کرتے ہو، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ کیسے یہ تم بات کرتے ہو؟ تو بھائیو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ صرف حقوق العباد ادا کرو، اصل میں وہ حقوق العباد بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ جو حقوق اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ حقوق العباد بھی ادا نہیں کر سکتا۔ دونوں ضروری ہیں، وگرنہ صرف ایک والا دوسرے سے بھی قیامت کے دن محروم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تیسرے نمبر پر ہے عزت۔ جس طرح کسی کا مال کھانا حرام ہے، جس طرح کسی کا خون بہانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی تذلیل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کی تذلیل کرنا یہ ہمارے مزاح کا حصہ ہے۔ شریعت نے مزاح کو جائز قرار دیا ہے، لیکن مذاق کو، تمسخر کو میرے اللہ نے جائز قرار نہیں دیا۔ اور تمسخر کیا ہے؟ کہ کسی کی عزت کو پامال کیا جائے، وہ چیز اس کی طرف منسوب کی جائے جو اس کے اندر نہیں ہے، وہ واقعہ اس کی طرف منسوب کیا جائے جو اس کا نہیں ہے، وہ بات اس کی طرف لگائی جائے جو اس کی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ عام ہو چکا ہے، میمز بن رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کر کے جو ہے اس کو ہم ٹاپ ٹرینڈ سمجھتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ پیسہ وہ میمز سے بن رہا ہے۔ وہ میمز کیا ہے؟ دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے کی ہنسی اڑانا۔ تو حضرات ایسا نہیں، مزاح جائز ہے، دل لگی کے لیے، خوش رہنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے مزاح جائز ہے، لیکن ایسا مزاح، ایسی بات جس سے اس کا دل دکھتا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، ولا یخذلہ، اسے ذلیل نہیں کرتا، وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرتا۔ حضرات 4 بندوں کے اندر آپ کسی کو ذلیل کرتے ہیں، اس سے بڑی ذلالت کیا ہے؟ تو اس لیے یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے اعمال کو کھا جانے والی ہیں، جو میرے اور آپ کی کمائی کو ختم کر دینے والی ہیں، ایکسپائر کر دینے والی ہیں۔ یہ 3 چیزیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ ایسے ہی حرام ہیں جیسے خانہ کعبہ، بیت اللہ، مکہ
شہر، ذی الحج کا مہینہ، میدان مینا کا دن، جیسے یہ حرمتیں ہیں، جیسے ان جگہوں پر ان مہینوں میں بڑی احتیاط سے رہتے ہو کہ مکے کے اندر جا کے بھی گناہ کرنا ہے، یار کڈا بدبخت، تو مکے بھی آ کے گناہ ہی کرنا تو فائدہ ایڈی دور پیسے لا کے آن دا، اور تو نے میدان مینا کے اندر بھی گناہ ہی کرنا تو پھر فائدہ، اور تو نے ذی الحج کے مہینے میں بھی گناہ ہی کرنا تو فائدہ۔ حضرات بعین ہی یہ جیسے ان چیزوں کی حرمت ہے، ان کی عزت کا خیال کرتے ہو، ان تینوں چیزوں کی عزت کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کا سود جو ہے وہ بیکار ہے، آج کے بعد میں سود کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات سود ایک ایسا موذی مرض ہے کہ جس کو لگ جائے اللہ معاف کرے یہ جان نہیں چھوڑتا، یہ قبروں تک جان نہیں چھوڑتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں جن کو میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر پہلے حرام کہا، حرام کہنے کے بعد کہا کہ اگر جان بچانا مقصود ہو تو پھر یہ حرام بھی کھا لو، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو پھنس جائے، اتنا مجبور ہو جائے کہ جان جانے کا خدشہ ہو، وہ جان بچانے کے لیے وہ حرام چیزیں کھا لے، عادی نہ بنے تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان حرام چیزوں کو جان بچانے کے لیے استعمال کرنے میں سود نہیں ہے، یعنی سور ہے کہ آپ سور کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، شراب ہے، شراب پی سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، کہ بندہ کسی ایسی جگہ پر پھنس گیا ہے کہ جان جا رہی ہے، جان بچانے کے لیے یہ کر سکتا ہے، مردار ہے، مردار کھا سکتا ہے بندہ جب جان جانے کا خدشہ ہو، غیر باغ ولا عاد۔ لیکن ان میں بھی سود نہیں ہے، کیونکہ سود سے جانیں بچتی نہیں ہیں، جانیں جاتی ہیں، سود سے جانیں بچتی نہیں ہیں، جانیں جاتی ہیں، سود سے برکت نہیں آتی، برکت ختم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود بظاہراً کتنا پھیلنے والا، بظاہراً کتنا زیادہ اس کے اندر نفع کیوں نہ ہو، فرمایا انجام اس کا خسارہ ہے، انجام سود کا خسارہ ہے۔ اور فرمایا زکوٰۃ بظاہراً مال میں سے کم کرتی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے برکات ہیں اس کے اندر۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حضرات یہاں پہ میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ آج کل جو ہماری تعیش کے سامان ہیں یہ ہماری مجبوری نہیں ہے۔ آج قرض دینے کے لیے، سود پر قرض دینے کے لیے بے شمار ایپیں ہیں، بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پھر ایسا لوگوں کو ذلیل کیا۔ یہ پچھلے دنوں ایک ایپ تھی، بر وقت ایپ، لون ایپ تھی ایک، اس میں سے آپ کو 25,000 روپیہ ملتا تھا، لوگوں نے دھڑا دھڑ لیے، لیکن وہ کسی اتنے بڑے جاگیردار، اتنے بڑے عہدیدار کی وہ ایپ تھی کہ وہ ایک مہینے کے لیے سود پہ قرضہ دیتے تھے، 25,000 لینا ہے، 35,000 واپس کرنا ہے، لیکن ابھی 15 دن ختم ہوتے تھے تو ان کے فون آنا شروع ہو جاتے تھے دھمکیوں والے کہ ہمارے پیسے واپس کرو ورنہ آپ پر مقدمہ ہوگا، اور باقاعدہ مقدمے ہوتے تھے، تھانے والے اٹھا کے لے جاتے تھے، وہ بھائی ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا، وہ کہتے نہیں ہوا تو نہ سے ہمارے پیسے واپس کرو۔ یعنی غریب لوگ ایسے پھنسے کہ نہ جانے کسی نے کیا کیا بیچ کے اس سود سے جان چھڑوائی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح کہ سود بظاہراً کتنا ہی برکت والا کیوں نہیں نظر آتا کہ بڑھ رہا ہے، دیکھیں جی سودی بینک جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اگر سود میں اتنا ہی نفع تو بینک ڈیفالٹ کیوں ہوتے ہیں؟ سود میں اتنا ہی فائدہ ہے تو دنیا کا سب سے بڑا ٹھیکیدار جو ساری دنیا کو سود پہ قرضے دیتا ہے وہ خود کیوں اتنا مقروض ہے؟ سب سے زیادہ قرضہ دنیا میں امریکہ کے اوپر ہے، وہ خود دوسروں کو سود پہ قرضے دیتا ہے۔ حضرات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ میں یہاں پہ سمجھانا بھائیو یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی تعیش کی چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے سامان ہیں کہ میں نے یہ پنکھا لینا تھا، میں نے فریج لینی تھی، میں نے فلاں چیز لینی تھی، میں نے سود پہ لے لی۔ حضرات یہ جائز نہیں ہے۔
قسطوں کے معاملات خاص صورتوں میں بہرحال جائز ہیں، لیکن باقی اکثریت سود کے ساتھ ہے۔ گاڑی نہیں ہے، گاڑی بینک سے لے لو، لون پہ، سود پہ لے لو۔ حضرات میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک معروف ایک ادارہ ہے اخوت کے نام سے، کہ اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اخوت ادارہ جو ہے وہ بغیر سود کے قرضہ دیتا ہے۔ تو مجھے ایک وقت میں ضرورت پڑی کہ میں اپنا گھر تعمیر کر رہا تھا، میں نے کہا چلو 5 لاکھ روپیہ وہ دیتے ہیں، اگر وہ بغیر سود کے دیتے ہیں تو میں وہاں جاتا ہوں۔ میں گیا، میں نے جا کے جب ان کا سارا ان سے پوچھا، میں نے کہا جی میرا مکان بن گیا ہے، صرف اس کی اب جو ہے وہ ڈینٹنگ پینٹنگ ہونی ہے، کچھ معاملات ہونے ہیں، تو وہ کرائے پہ چڑھ جائے گا، میرا کرایہ ماہانہ مجھے 15,000 روپے آنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں میرے لیے کتنا پرکشش ہے کہ ایک مسیح دا مولوی ادھروں ماسٹر انہوں 15,000 مہینے دا ہور لب جے، انہوں کی چاہیے ہور۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے شرائط میں یہ ہے کہ جو 5 لاکھ روپیہ ہم آپ کو دیں گے، ہر سال بعد اس کے اوپر 1.5 لاکھ روپیہ سود نہیں ہم آپ سے لیں گے، ہم اپنے سروسز چارجز لیں گے۔ میں نے کہا جی سروسز چارجز کو اردو میں کیا کرتے ہیں؟ وہ جی ساڑھے آن جان دا خرچہ، میں تسی لیموزین تے ہونا وا، کیوں جی میں تسی لیموزین تے ہونا وا، نہیں جی یہ آپ ہے کہ ہر سال۔ میں نے کہا چلیں ایک مرتبہ بھی اس کی بھی گنجائش نہیں نکلتی، جبکہ آپ کا نعرہ یہ ہے کہ ہم بغیر سود کے قرض دیتے ہیں، جبکہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہر سال 1.5 لاکھ روپیہ یا جتنی بھی پرسنٹیج اس کی آپ مجھے دیں گے اس پہ آپ مجھ سے سود لیں گے۔ کہتے ہیں سود نہ کہو، یہ ہمارے اخراجات ہیں۔ میں نے کہا سارے خرچے تسی 5 لاکھ چاہیے کرنے ہیں۔ تو خیر میں نے اس کو کہا جی چلو ایک مرتبہ ہو گیا کہ آپ نے اپنا خرچہ وصول کر لیا، اگلے سال کیا ہوگا؟ کہتے جی اگلے سال پھر پوے گا، اگلے سال کی ہوگا پھر پوے گا۔ بظاہراً ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم سود کے بغیر قرضے دیتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ چھوٹے قرضے 20-25 ہزار روپے کے وہ سود کے بغیر دیتے ہیں، کچھ لکھت پڑھت کا وہ خرچہ لیتے ہیں، لیکن میں نے جو بات کی کہ ہر انسان کی مجبوریاں ہیں۔ اب میں مولوی ہوں، میں فتویٰ جاری کر لیتا جی ٹھیک ہے مول صاحب مکان کرائے تے چڑھنا چاہیے تھا، باقی خیر ہے جائز ہے۔ حضرات نہیں، زندگی ختم ہو جانی ہے۔ 1.5 سال سے مکان پڑا ہے تو پھر کیا ہوا؟ 1.5 سال کو میں 15,000 سے ملٹی پلائی کرتا تو کتنا پیسہ اب تک میں کما چکا ہوتا۔ لیکن بھائیوں مرنا نہیں ہے، ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جی ساڑھے کو فریج نہیں سی ہے گی اسی سود تے لے لی، ساڑھے کو گڈی نہیں سی ہے گی اسی سود تے لے لی۔ حضرات یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتی، یہ قبروں میں بھی سود ساتھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ میری اور آپ کی آخرت کو محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔